اس وقت بھی نماز کا جب وقت آ جائے گا تو نماز کے اندر ڈیلے کرنے کا یا اس کو قضا کرنے کا یا اس کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دینے کا کوئی یہاں پر رعایت نہیں کی گئی ہے، بلکہ نماز جو ہے وہ حالت خوف میں، حالت سفر میں یا جنگ کے میدان میں بھی ادا کرنا ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی بنتے ہوئے جو صحابہ کرام کی اولین خواہش ہوا کرتی تھی کہ نبی علیہ السلام کی امامت میں مقتدی بن کر باجماعت نماز ادا کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ان آیات میں یہ حکمت بتائی کہ اس طریقے سے دو ٹولیوں میں، دو گروہوں میں جماعت کو تقسیم کیا جائے گا، اور پھر ایک گروپ جو ہوگا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دوسری ٹولی جو ہے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، جو ایک طریقے سے حفاظت پر مامور تھے، تو پھر وہ آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے۔ اور جب خوف ہوگا تب کی بھی یہی کیفیت ہے، سفر پر ہوں گے تب بھی نمازوں کو قصر کرنے کی یہاں پر اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نمازیں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفیہ میں کچھ اس طریقے سے بھی اشارتاً بات کی گئی ہے کہ جو شخص سفر پر ہے یا خوف کی حالت میں ہے یا جنگ کی کیفیت میں ہے اور وہ پوری نماز ادا کرتا ہے اگر، تو پھر اس کی نماز ہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں حدیث سے کتنا غلط رزلٹ نکال لیتے ہیں بعض اوقات، شیطان کتنا الٹا گیر لگا دیتا ہے کہ یہاں پر تو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو گئی ہے اور اس طریقے سے سفر پر یا حالت خوف میں یا جنگ کی کیفیت میں آپ مشکل میں مبتلا ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرائض میں بھی رعایت دے دی ہے کہ مومن اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو بڑی آسانیاں ہیں کہ فرض نمازوں کو بھی قصر کر سکتے ہیں، آدھا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دے دی ہے۔ تو اس کو فقہ حنفیہ کے اندر واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر سفر پر کوئی شخص ہے اور وہ فار ایگزامپل ظہر اثر یا عشاء کی 4 رکعت فرض میں سے پوری پڑھ لیتا ہے، تو پھر اب اس کی مطلب نماز ہی قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ حدیث سے مبارکہ سے اور ان آیات سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ حرج کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ عموماً اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی تنگی نہ رہے، کوئی دقت نہ آئے آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر اپنے بندوں کو ظاہر ہر ایک کے ساتھ انسانی بشری تقاضے جڑے ہوئے ہیں، انسانی کمزوریاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ بعض اوقات انسان مریض ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، علاج کے حوالے سے بھی سفر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں احادیث میں جس طرح بتائی گئی ہیں تو وہ اس دور کے لیے بھی اسی طرح قابل احترام تھی، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک شخص کے لیے یہ رعایت جو ہے فریض ہو گئی ہے۔ آج کے ٹائم میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اب تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے، ٹرین پر سفر کیا جاتا ہے یا مہینوں کا سفر جو ہے وہ جہاز میں گھنٹوں میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری جو آج کی فیسلٹیز انسان کو میسر ہیں، جو آج انسان اویل کر رہا ہے، اس کی پلی نہیں لی جائے گی، بلکہ جو احکامات قرآن مجید میں یا صحیح سنت میں آ گئے ہیں اس سے اسی طریقے سے مستفید ہوا جائے گا اور آسانی لی جائے گی۔